بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم مئی ہے اور یہ یوم مئی 2021 میں ہے، اور یوں اگر کہہ لیا جائے کہ 135 سال پہلے شکاگو کی ہے مارکیٹ میں جو مزدوروں نے قربانیاں دیں اور وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، ہم آج کے دن ان قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جب وہ شکاگو میں وہ واقعہ ہوا، اس وقت جو حالات تھے، اگر ان کا آج کے حالات سے تقابل کیا جائے تو کوئی زیادہ آج بھی حالات بہتر نہیں ہیں۔ آج بھی فیکٹریوں میں تھرڈ پارٹی سسٹم، ٹھیکیداری سسٹم اور منیمم ویج کا اطلاق نہ ہونا، دیگر لیبر قوانین کا اطلاق نہ ہونا، آرگنائزنگ سے ڈس آرگنائزنگ طرف لوگ جا رہے ہیں، اور پھر یہ دہاڑی دار جو مزدور بازاروں میں جو کام کرتے ہیں، جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، ان کا کوئی پرسان ان کے لیے کوئی متواتر کوئی مستقل قانون نہیں ہے، اور یہ بیشتر لیبر لیڈر اور فیڈریشنیں بھی ریکویسٹ کرتی رہی ہیں ہر جو مملکت آئی ہے، جو بھی گورنمنٹ آئی ہے ان سے، لیکن ابھی تک وہ ایسے کیسے ہی ہے۔ ابھی تک کوئی ایسا قانون نہیں بن سکا جو کہ ان آرگنائزڈ لیبر فورس کے لیے کام کر سکے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کی حکومت آئی، ہم نے بڑے شوق سے ان کو ووٹ دیے ہیں کہ یہ لوگ منتخب آئیں گے، مزدوروں کا کام کریں گے اور مزدوروں کی پالیسیوں کو درست کریں گے، لیکن 2.5 سال ہونے کو ہیں، بلکہ 3 سال ہونے کو ہیں، ابھی تک وہ جو ہم چاہتے تھے کہ مزدوروں کے ساتھ ان کا پیار و محبت بڑھے اور ان کے ویلفیئر کے لیے کام کریں، تو پہلے سے جو ویلفیئر کے کام ہے، مثلا ورکر ویلفیئر بورڈ جو انتہائی خستہ حالی کی شکل میں چلا گیا، اور بار بار بورڈ سے اعتراض لا کے آتے ہیں، کیس جمع کرایا جاتا ہے، لوگوں کو 2.5 سال ہو گئے ہیں، لوگوں کو پیسے نہیں مل رہے، ڈیتھ گرانٹ کے پیسے نہیں مل رہے، اسی طرح ٹیلنٹ اسکالرشپ کے لیے لوگوں کے بچے، صنعتی کارکنوں کے بچے جو یونیورسٹیوں میں ہیں، وہ اثاثے کمتری کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہاں پر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم مزدور کے بچے ہو اور تم پیسے جمع کراؤ، نہیں تو تم گھر جاؤ، سیمیسٹر میں آپ کو نہیں بیٹھنے دیا جاتا۔ اسی طرح اگر بات کی جائے اولڈ ایج بینیفٹ کی، تو جناب زلفی بخاری صاحب نے اندیا دیا تھا کہ منیمم ویج جو ہے وہ جو پینشن ہے وہ منیمم ویج کے برابر کر دی جائے گی، اور منیمم ویج کو بھی جلد بڑھا دیا جائے گا اور 25,000 30,000 تک لے جائے گا، لیکن ابھی تک وہ پائپ لائن میں ہے اور کچھ نہیں بنا۔ اولڈ ایج بینیفٹ کی صرف 8600 پینشن ہے، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ابھی ہم بڑھائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم سوشل سیکورٹی کی تیسرا محکمہ ورکر بہت بڑا ویلفیئر کا محکمہ سوشل سیکورٹی کی بات کریں تو وہاں پر تو بابا آدم ہی نرالا ہے، وہاں پر ابھی ایک ریئلائزیشن پالیسی اختیار کی گئی ہے، جس کے تحت تقریباً پنجاب بھر سے 3,000 ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو فارغ کر دیا جائے گا، اور اسی طرح جہاں ہم بیٹھے ہیں ڈسٹرکٹ اٹک میں، جہاں کے ڈسٹرکٹ اٹک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اٹک کے مقام پر ایک ڈسپنسری تھی، اس کو میڈیکل سینٹر میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، لارنس پور کی ڈسپنسری کو کیٹیگری 1 کی ڈسپنسری میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، حسن بدال کے میڈیکل سینٹر کو ڈسپنسری 2 میں کنورٹ کر دیا ہے۔ اس طرح یہاں پر جو کارکن ہیں ان کے حوصلے بڑے پست ہوئے ہیں، اور ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ میڈیکل سینٹر کا سٹیٹس بحال رکھا جائے، بلکہ یہاں پر تقریباً 25 بیڈ کا ہاسپیٹل بنایا جائے تاکہ یہاں کے صنعتی کارکن مستفید ہو سکیں۔ ہم اس سے بھی ناراض ہیں جو کہ حکومت وقت نے ابھی منیمم ویج بورڈ نے ڈرافٹ بنایا ہے، وہ 19,500 روپے ہے، وہ موجودہ مہنگائی کے تناسب میں درست نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی متوازن بات ہوئی ہے۔ ہم یہاں درخواست کرتے ہیں ان کو اس ڈرافٹ کو بھی ری ڈرافٹ کیا جائے اور اس کو 25,000 تک لے جایا جائے۔ اور جہاں بہت سے مسائل کا شکار ہیں، وہاں ہمیں ہاؤسنگ
جو کالونیاں لیبر کے لیے بن رہی ہیں، ڈسٹرکٹ کٹک بھی پنجاب میں ہے، اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور پھر ان سے بھی جو درخواستیں لی جائیں اور نیا گھر پاکستان کے تحت جو لوگ گھر لے رہے ہیں مزدوروں کو اس میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور اگر مزدوروں کو دیا جاتا ہے تو ساتھ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک اسٹامپ پیپر لکھ دیں کہ آپ کے پاس اس سے پہلے کچھ نہیں، باپ کا ہوگا، بھائی کا ہوگا، بیوی کا ہوگا، صنعتی کارکن آنا تو جرم نہیں ہے، اس کو صنعتی کارکن کا سٹیٹس ہے، وہ بطور صنعتی کارکن اس کو بھی ان معاملات میں شامل کیا جائے۔ ہم یہاں بات کرتے ہیں آرگنائز اور ڈس آرگنائز ورکر کی، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سہولیات ہیں وہ انآرگنائزڈ جو ریڈی والا جو کام کر رہا ہے وہ اس کو بھی مزدور کے سامنے کھڑا کیا جائے۔ یہاں پر پھٹا خشت کے مزدوروں کی بات کروں گا، ان کو جو ان کے لیے طے شدہ ویجز ہوتی ہیں، طے شدہ جو ان کا معاملہ تو ان کو بھی ادا نہیں کیا جاتا، اور پھر ان کو پٹھا مالکان بھی ان کو سکیورٹی میں رجسٹر نہیں کرا رہے، اولڈ ایج میں رجسٹر نہیں کرا رہے، حالانکہ مکمل فیکٹری ایکٹ 1934 کے تحت ان پر قانون نافذ ہو گیا ہے اور وہ اس سے استفادہ نہیں حاصل کر رہے اور مزدور وہاں در بدر ہو رہے ہیں۔ اور میں جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست کروں گا، وہاں وزیر اعظم پاکستان سے بھی درخواست کروں گا کہ مزدوروں کی مشاورتی کمیٹیوں میں گراس روٹ لیول کے لوگوں کو لیا جائے، جن لوگوں کا تجربہ ہے، یہ نہیں کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی مسلم لیگ کا ہے، کوئی پی پی کا ہے اور بڑا جالا ہے اور بڑا وہ نعرے مارنے والا، تو اس کو دیا جائے۔ کم سے کم ایسے بندوں کو گورننگ باڈیوں میں لیا جائے جو گراس روٹ پر ورکروں کا مسائل جانتے ہیں اور ان مسائل حل کرنے کا قدرت رکھتے ہیں، ان کو گورننگ باڈیوں میں لیا جائے، ان سے مشاورت کی جائے، ان کو صلاح مشورہ کیا جائے کہ یہ ان ممالکت کا ایک بندہ آتا ہے، ٹھیک ہے وہ بہت ذرا پڑھا لکھا ہوگا اور بہت ذرا باہر کی ڈگریاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن ہم بڑے مسعود سے بڑے اعتماد سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے جو 37 40 سال لیبر فیلڈ میں لگائے ہیں، ہم سے زیادہ وہ نہیں بہتر جان سکتے ہوں گے۔ تو ان کو چاہیے کہ گراس روٹ کوئی کام کرتے ہوئے گراس روٹ کے لیول پہ لوگ ابھی سکیورٹی میں بہت بڑا بے چینی پھیلی ہوئی ہے، بہت بڑے معاملات خراب ہو گئے ہیں، جو ہاسپٹل کو انہوں نے ڈی گریڈ کیا ہے، ڈسپینسری کو ڈی گریڈ کیا ہے، وہاں پر جو پیرامیڈیکل اسٹاف ڈاکٹروں کو نکالنے کا تہیہ کر لیا، فسادات جاری ہو گئے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ یہ آسانی سے وہ کام کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، وہاں پر بھی احتجاج کیا جائے گا۔ تو یہ ہماری یوم مئی کے حوالے سے چند گزارشات تھیں، اور بھی ہم نے اخبارات کی زینت بنائی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی ملک کے لیے، اسٹیٹ کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے، لیکن اگر اسٹیٹ ہمارے لیے، محکمے ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنے تو یقیناً پھر ہمیں بھی اپنا روپ دھارنا پڑے گا۔ اور خیر میں صرف حسن دار اور ڈسٹرکٹ کٹک کے حوالے سے یہ بات کرتا ہوں کہ جی ٹی روڈ ہماری فیکٹریوں کے قریب سے گزرتی ہے، اور اسی پر میں آج بات کرتا ہوں۔